رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن بڑے گہرے گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، جو متقین لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ ان کا تعلق، ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے جناب مولا علی کا، اور یہ تفسیر خازن کے اندر، تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین اور کئی تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ دو دوست ہیں مومن اور دو دوست ہیں کافر، دو دوست ہیں کافر اور دو دوست ہیں مومن۔ فرمایا جو دوست کافر ہیں، مثلا ایک کافر ہے اور دوسرے کافر کا دوست، فرمایا جب ایک کافر مرے گا نا، ایک کافر مرے گا، بارگاہ خداوندی کے اندر جائے گا، رب العالمین پوچھے گا بتا، بول زندگی کیسے گزاری، کیوں میری نافرمانی کی ہے، کیوں یہ میری سرکشی اور بغاوت کی ہے؟ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا مولا میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو میرا دوسرا دوست دنیا میں تھا نا، جو میرے پیچھے رہ گیا ہے، میرے بعد آنے والا ہے، یا اللہ یہ سارا قصور اس بندے کا، یہ سارا قصور اس کا، اس نے مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، اس نے مجھے رائے ہدایت اور رائے حق کی طرف آنے نہیں دیا، اس نے مجھے تیری اطاعت کی طرف، تیری رضا کی خاطر نہیں آنے دیا، اس نے مجھے گناہوں کے اندر، فحش اور یانی اور بے حیائی اور برے کاموں کے اندر لگائے رکھا ہے، اس نے میری دنیا اور آخرت برباد کی، یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب دوسرا دوست مار کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، رب سے پوچھے گا بتا تو نے کیوں میری سرکشی بغاوت کی ہے؟ وہ پہلے کی طرف اشارہ کر کے کہے گا مولا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا قصور اس کا ہے، اس نے مجھے کفر کے اوپر مجبور کیا ہے، اس نے مجھے بت پرستی پہ لگایا ہے، اس نے مجھے شرک کے اوپر لگایا ہے، اس نے مجھے سورج کی پوجا پہ لگایا ہے، اس نے مجھے ہولی اور دیوالی کے اوپر لگایا تھا، اس نے مجھے تیری نافرمانی پہ لگایا تھا، مجھے رائے ہدایت کی طرف جانے نہیں دیتا تھا، مولا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک بات ڈالے گا دوسرے کے اوپر، دوسرا بات ڈالے گا پہلے کے اوپر، رب العالمین دونوں کو فرمائے گا جاؤ تم دونوں جہنم کے اندر چلے جاؤ، دونوں جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہے کفر کی دوستی، اور ایک ہے جناب مولا علی فرماتے ہیں، اسی حدیث کے اندر ہے، مولا علی فرماتے ہیں دو مومن دوست ہیں، تو جب ایک مومن مر کے اللہ کے دربار میں جائے گا نا، رب العالمین فرمائے گا بتا زندگی کیسے گزاری ہے؟ عرض کرے گا مولا نیک کام بھی کیے ہیں، برے بھی کیے ہیں، لیکن میں نے جتنے نیک عمل کیے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کا سارا کمال میرے دوست کا ہے جو میرے پیچھے رہ گیا ہے۔ یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرے دوست کا ہے، میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں دوست کے کہنے پہ پڑھی ہیں، جتنے بھی روزے رکھے ہیں دوست کے کہنے پہ رکھے ہیں، جتنی بھی نیک محفلیں اٹینڈ کی ہیں دوست کے کہنے پہ اٹینڈ کی ہیں، جتنے بھی میں نے سچ بولا اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے، جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں اپنے دوست کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہر وقت مجھے نیکی کی تبلیغ کرتا تھا، ہر وقت مجھے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا تھا، ہر وقت مجھے نیکی کی نیک محفلوں کے اندر لے کے جایا کرتا تھا، مجھے عبادات کے اوپر زور دیتا تھا، مجھے اخلاقیات کا درس دیتا تھا۔ مولا میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال اس کا ہے، یہ سارا کا سارا جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سارے کے سارے کا کریڈٹ میرے دوست کی طرف جاتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جب دوسرا دوست مرے گا نا مومن، وہ بارگاہ خداوندی کے اندر جائے گا، رب سے پوچھے گا بتا تو نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ وہ بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا مولا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا میرے دوست کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کا سارا میرے دوست کا کمال ہے، کیونکہ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، یا اللہ یہ سارے کے سارے تو اسی دوست نے مجھ سے کروائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جو کافر تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، اپنے کفر، اپنے معصیت، اپنی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کا سارا ذمہ اپنے دوست کے اوپر ڈال رکھے گئے، لیکن جو مومن ہوں گے وہ اپنے سارے نیک اعمال کا ذمہ اپنے دوست کے اوپر ڈالیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کافر دوست دونوں جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور یہ جو مومن دوست ہوں گے جن کا تعلق، جن کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوگی، دین کی بنیاد ہوگی، نیکی کی بنیاد کے اوپر ہوگی، رب العالمین فرمائے گا میرے بندو تم دونوں نے دوستی کی تھی نیکی کی بنیاد پر، میری رضا اور خوشنودی کی خاطر تم دنیا کے اندر بھی اکٹھے رکھے ہو، لہٰذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم دونوں ساتھ ہی جنت کے اندر چلے جاؤ، تم دونوں ساتھ ہی جنت کے اندر چلے جاؤ۔